اسرائیل غزہ میں دہشت گردی کر رہا ہے. پوپ فرانسس کی غزہ میں 2 فلسطینی مسیحی خواتین کی ہلاکت کی مذمت. کہا غزہ سے انتہائی سنگین اور دردناک خبریں موصول ہوتی رہتی ہیں. نہتے شہری بمباری کا نشانہ بنائے جا رہے ہیں. اسلام آباد میں ڈاکوؤں کی فائرنگ سے شہید کانسٹیبل اور بیٹے کی نماز جنازہ چنیوٹ میں ادا کر دی گئی. واقعے کا مقدمہ ہیڈ کانسٹیبل اشرف کے بھانجے کی مدعیت میں تھانہ رملہ میں درج کر لیا گیا. اور پاکستان میں سوشل میڈیا نیٹ ورک ڈاؤن. یوٹیوب اور ایکس کے صارفین کو مشکلات کا سامنا. پاکستان کے کئی شہروں میں انٹرنیٹ کی رفتار سست ہونے کی شکایت. الیکشن کا مطالبہ کرنے والی جماعت نے ہی الیکشن روکنے کی سازش کی. چیف جسٹس نے یہ سازش ناکام بنا دی. سابق وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی دادو میں میڈیا سے گفتگو. کہا سندھ میں ہمارا مقابلہ ہی نہیں. نون لیگ جتنے چاہے اتحاد بنا لے, پیپلز پارٹی میں ڈینٹ نہیں ڈال سکتی. ایسے شخص کو سندھ کا پارٹی صدر بنایا ہے جو کونسلر کی سیٹ نہیں جیت سکتا. بلوچستان میں بھی ہم اکثریت حاصل کر چکے. خیبر پختونخوا میں بھی پیپلز پارٹی اچھی نشستیں حاصل کرے گی. پیپلز پارٹی ANP اور JUI رابطے. پیپلز پارٹی نے خیبر پختونخوا میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا فیصلہ کر لیا. ذرائع کے مطابق پی پی کا پشاور ڈویژن میں ANP JUI سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا امکان. پشاور ڈویژن میں سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی تجویز زیر غور ہے. نو مئی کو اداروں پر حملہ کیا, اب لیول پلینگ فیلڈ مانگ رہے ہیں. احتجاج کے نام پر حد سے تجاوز کرنے والوں کو معافی نہیں ملے گی. نون لیگی رہنما رانا ثناء اللہ کی فیصل آباد میں گفتگو. کہا PTI بلا شبہ سیاسی جماعت تھی لیکن ان کے لیڈر نے ریڈ لائن کراس کرائی. 2018 میں جس شخص کو لایا گیا اس نے ملک کا بیڑا غرق کیا. اس وقت مشکل حالات تھے. بہت سی قوتیں نون لیگ کا راستہ روک رہی تھیں. دہشت گردوں کے پاس جدید ترین امریکی اسلحہ کہاں سے آیا, تحقیقات کرائی جائیں. امریکی اسلحے اور ٹیکنالوجی سے پاکستان پر دہشت گردی کی نئی جنگ مسلط کی جا رہی ہے. سابق وفاقی وزیر اطلاعات محمد علی درانی کہتے ہیں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے امریکہ جدید ٹیکنالوجی سے پاکستان کی مدد کرے. دہشت گردوں کو اسلحے کی فراہمی نہ رکی تو خدا نخواستہ ایک اور 9/11 کا امکان رد نہیں کیا جا سکتا. دہشت گردوں کے پاس جدید اسلحے اور ٹیکنالوجی کی موجودگی عالمی و علاقائی امن کے لیے خطرہ ہے. عوام منتخب کریں, ہم 300 یونٹ تک بجلی مفت دیں گے. استحکام پاکستان پارٹی کے صدر علیم خان کا وعدہ. کہا عبابدہ کو حکومت پیسے دے گی اور عوام کو بجلی مفت ملے گی. 300 یونٹ سے زائد بل والا اپنا بل خود ادا کرے گا. اپنے حلقے میں دوستوں سے رابطہ شروع کیا ہے. عوام کی خدمت الیکشن جیتنے کے لیے نہیں کر رہے. آصف زرداری سے PP بلوچستان کے رہنما جمال رئیسانی کی ملاقات. بلوچستان کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال. پیپلز پارٹی رہنما فہد رئیسانی کی بھی شرکت. سابق وفاقی وزیر حامد سعید کاظمی کی بھی آصف زرداری سے ملاقات. PP میں شامل ہونے کا اعلان کر دیا. آصف زرداری کل ایک روزہ دورے پر تربت پہنچیں گے. پیپلز پارٹی کے ورکرز کنونشن سے خطاب کریں گے. دورہ تربت میں پیپلز پارٹی میں اہم شمولیت کا بھی امکان. پاکستان کی ایران میں راسک پولیس ہیڈ کوارٹرز پر دہشت گرد حملے کی شدید مذمت. ترجمان دفتر خارجہ نے کہا دہشت گردی علاقائی اور عالمی امن اور سلامتی کے لیے خطرہ ہے. پاکستان ایرانی حکومت اور عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کے ساتھ کھڑا ہے. دو طرفہ اور علاقائی تعاون سمیت ہر طرح سے دہشت گردی کے مقابلے کی ضرورت ہے.